بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا ایک نہایت خوبصورت اور روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت، عزت اور نرمی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں سنتا، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں یا شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی ہے، تو یہ عمل محبت اور اچھے تعلقات پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ عزیز جان گرامی، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر مگر بے حد بابرکت صورت ہے۔ اس کی تلاوت انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے، ابتدا اور آخر میں درود پاک پڑھیں، پھر سورہ کوثر کو چند مرتبہ پڑھ کر اپنے انگوٹھے پر دم کی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے جائز مقاصد آسان فرما دے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اگر شوہر بیوی سے ناراض رہتا ہو، بات بات پر جھگڑا کرتا ہو یا گھر میں نا اتفاقی ہو، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ محبت اور سکون پیدا ہوگا۔ اس طرح اگر خاندان میں ناراضگیاں ہوں یا لوگ آپ کی جائز بات نہ مانتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی انسان کو غلام بنایا، اس کی مرضی ختم کر دینا اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں۔ ہمیشہ ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے محبت، خیرخواہی اور اچھے تعلقات پیدا ہوں۔ اس لیے اس عمل کو صرف جائز، نیک اور مثبت مقاصد کے لیے کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ پس ناظرین، آپ اس عمل کو اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ اگر نیت اچھی اور مقصد درست ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آسانیاں پیدا ہوں گی اور دلوں میں محبت اور نرمی آ جائے گی۔ اگر گھر میں کوئی ایسا فرد جو ہر وقت جھگڑتا رہتا ہو، بات بات پر فساد کرتا ہو، آپ کی جائز بات نہ مانتا ہو، وہ رشتہ دار ہو، ساس ہو، نند ہو یا خاندان کا کوئی اور فرد، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ میری بہنیں اور بیٹیاں جو سسرال میں رہتی ہیں، اکثر پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں، سب کی عزت کرتی ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، لیکن بعض اوقات پھر بھی انہیں عزت اور محبت نہیں ملتی۔ اگر ساس، نند، دیور، جیٹھ یا گھر کا کوئی فرد آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کی جائز بات نہیں سنتا، تو آپ یہ عمل اللہ تعالیٰ سے خیر اور محبت کی دعا کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اچھے کام کے لیے والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عمل صرف جائز اور نیک مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ ناجائز نیت یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا گیا عمل فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اب ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار، پڑھنے کے کلمات اور ضروری احتیاطیں بہت اہم ہیں۔ عمل کرتے وقت صفائی، باوضو ہونا، مکمل یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی دل میں کسی کے لیے برائی یا ظلم کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مقصد صرف محبت، عزت اور خیرخواہی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں اچھی طرح جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں موجود ہر قسم کا شک، وہم یا سوال ختم ہو جائیں۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔ مرد کسی عورت کے لیے اور عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں رکھی گئی۔ اس طرح خواتین اپنے خاص ایام میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف جائے نماز پر بیٹھ کر ہی کیا جائے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی وظیفہ، تسبیح یا روحانی عمل کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ اس عمل کو مکمل یقین، توجہ اور سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کوشش کیجیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کرے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ جب شور یا بے توجہی ہوتی ہے تو انسان کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، اور جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو کسی بھی دعا یا عمل کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ پر کامل بھروسہ اور دل کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا دن کے کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمل صحیح انداز میں کیا جائے اور دل میں موجود تمام وسوسے ختم ہو جائیں، کیونکہ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی امید مضبوط ہو جاتی ہے۔
اب عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر 1 مرتبہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر کوئی مختصر درود پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے اپنے انگوٹھے پر توجہ رکھتے ہوئے اس شخص کا نام دل میں یا آہستگی سے لیں جس کے ساتھ محبت، صلح یا اچھے تعلقات کی نیت ہو، پھر سورہ کوثر پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت، نرمی اور خیر خواہی پیدا فرما دیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، اصل اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کسی انسان کو مجبور کرنا یا اس کی مرضی ختم کرنا درست نہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ دعا اور عمل خیر، محبت اور جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین، جس شخص سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا جس کے دل میں آپ محبت اور نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس نیت کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر توجہ رکھیں۔ جس شخص کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں اس کا نام 3 مرتبہ دل میں یا آہستگی سے لیں۔ اگر کسی شخص کا پورا نام معلوم ہو تو وہ بھی ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر سکون سے بیٹھ جائیے۔ پھر سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 40 مرتبہ تلاوت کریں۔ یہ عمل مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 40 مرتبہ تلاوت کے دوران ہر 10 مرتبہ کے بعد اپنی انگلی پر دھیان رکھیں اور تسلی کے ساتھ سورہ کوثر جاری رکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور عمل میں یکسوئی برقرار رہے۔ جب تلاوت مکمل ہو جائے تو ہاتھوں کو ہلکا سا بند کر کے دعا کیجیے اور 1 مرتبہ دوبارہ اس شخص کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر اس تعلق میں کوئی خیر اور بلائی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت، نرمی اور اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ اگر آپ نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے تو اس کا تصور بھی ذہن میں لا سکتے ہیں تاکہ دعا میں توجہ برقرار رہے۔ یہ عمل آپ اسی طرح کر سکتے ہیں چاہے وہ شخص کسی گھر میں ہو یا کسی اور جگہ۔ اصل چیز نیت کی پاکیزگی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ، اور درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یاد رکھیے ناظرین، نماز کی پابندی، اچھے اخلاق اور دعا کی عادت بہت اہم ہے۔ اصل اثر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے ہر عمل کو جائز، اچھے اور مثبت مقاصد کے لیے ہی استعمال کیجیے۔